الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال تعالى في مقام آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحفة المؤمن الموت أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ملے قطرہ عشق محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم ملے قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شہیدی لوڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی دے بئی عقل دانائی دی لوڑ نہیں میرے قلب گناہگار سے آکار دے وچ او دی یاد دا ڈیوا بلدا رہے دل این جگ اون جگ قبر حشر کسی بئی روشنائی دی لوڑ نہیں. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک مرتبہ پھر تمام حضرات اس محفل کو بابرکت بنانے کے لیے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکت پر محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، آج ہم سب مرحوم محمد محسن کامران کے ایصال ثواب کے لیے دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ان کے پسماندگان کو تعزیت کرنے کے لیے صبر جمیل کی تلقین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو مرحوم کے درجات کی بلندی اور مغفرت کا سبب بنا دے. میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں اللہ کے دو قسم کے احکامات ہیں. کچھ ایسے احکامات ہیں جن میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، چاہو تو کر لو چاہو تو چھوڑ دو. اگر کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو سزا ملے گی. اللہ نے ثواب بھی قرآن میں بتا دیا اور سزا بھی اللہ نے قرآن پاک کے اندر بتا دی ہے. کچھ ایسے احکامات ہیں جن میں اللہ نے ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا، جن میں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، ہماری کوئی چاہت نہیں چلتی. انہی احکامات میں سے ایک حکم موت کا ہے. موت اور تقدیر یہ اللہ تبارک و تعالی کے ایسے فیصلے ہیں جن فیصلوں میں ہمارا کوئی اختیار نہیں چلتا، ہماری کوئی چاہت نہیں چلتی، بلکہ ہماری کوئی تدبیر نہیں چلتی. بلکہ اکثر دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ موت سے بچنے کی ہزار ہاں تدبیریں کرتا ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں، لیکن اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ فلاں جگہ اس کی موت واقعہ ہونی ہے اور فلاں سبب سے اس کی موت واقعہ ہونی ہے تو وہ لاکھ تدبیریں کر لے، تقدیر ہمیشہ تدبیر پر غالب آتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے. اس لمحے میں ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو وقت انسان کا طے کر رکھا ہے اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا. اس لیے کہا جاتا ہے وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَدْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. جب موت اپنے پنجے گاڑتی ہے پھر انسان کی ساری تدبیریں، سارے منصوبے، ساری پلاننگ وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. پھر انسان اختیارات کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا. موت کے سامنے بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا عامل، بڑے سے بڑا آدمی بے بس نظر آتا ہے.
मौत के आगे किसी की कोई नहीं चलती। वो अल्लाह तबारक व तआला का अटल हुक्म है, अटल फैसला है जो हम में से हर एक पर पूरा होकर रहना है। अल्लाह ने खुद कुरान पाक में कह दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स ने मौत का जायका चखना है, कोई भी मौत के जायके से बच नहीं पाएगा, और जो मौत का जायका चखेगा वो अल्लाह के पास लौटा दिया जाएगा। इसलिए हमें हुक्म है इस मौके पर पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और हम सब ने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। कोई इस दुनिया में न हमेशा रहा और न कोई हमेशा रहेगा। अल हय्युल क़य्यूम, सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। बाकी हर एक को फना है, हर एक ने इस दुनिया का जहान छोड़कर अगले जहान में जाना है, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। मेरे भाइयों, हमारा प्यारा इस दुनिया से चला गया, अब हमारे ऊपर उसका क्या हक है, हम किस तरह उसको फायदा पहुंचा सकते हैं, हम किस तरह उसको नफा पहुंचा सकते हैं, उसके लिए कुरान और हदीस में हमें ईसाल सवाब का तरीका बताया गया कि हम अपने प्यारों को, जो हमारे प्यारे इस दुनिया से चले गए, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए, बल्कि दुआ के जरिए से, ईसाल सवाब के जरिए से हर रोज उनको याद रखना चाहिए। हदीस पाक में आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया से जाने वाला इंसान, उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कोई डूबने वाला हाथ पांव मारता है, बैरूनी मदद का मुंतज़िर रहता है, उसको तवक्को होती है कि हाथ पांव मारूंगा तो बाहर से कोई बंदा मुझे पकड़कर बचा लेगा और बाहर किनारे पर खींच लाएगा। फरमाया इसी तरह जो तुम में से इस दुनिया से चला जाता है, कब्र में पहुंच जाता है, वो अपने पीछे माँ बाप की तरफ से, अपने अज़ा व अकारिब की तरफ से, अपने बहन भाइयों की तरफ से सवाब का और दुआ का मुंतज़िर रहता है कि कोई उसको दुआ में याद करे, कोई उसको सवाब में और सदका और खैरात में उसको याद करे। और हदीस में आता है, जब तुम में से कोई आदमी अपने प्यारों के लिए, अपने मरहूम के लिए कोई दुआ का तोहफा भेजता है, कोई ईसाले सवाब का तोहफा भेजता है, फरमाया यफरहून कमा यफरहु अहदुकुमुल हदिया, जैसे तुम एक दूसरे को तोहफा देकर खुश होते हो, तोहफा लेकर खुश होते हो, इसी तरह तुम्हारा प्यारा तुम्हारी दुआ पाकर, तुम्हारा सदका और खैरात पाकर इसी तरह खुश होता है। और उसके लिए दुआ इस पूरी कायनात से, दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है, इस सबसे बेहतर तोहफा है, बेहतर हदिया है कि आप अपने मरहूम को दुआ में याद रखो, ईसाले सवाब में उसको याद रखो। ईसाले सवाब किसे कहते हैं? ईसाले सवाब कहते हैं जिंदों के अमल में से मुर्दों को नफा पहुंचना, जिंदों के अमल में से मुर्दों को नफा पहुंचना, चाहे वो बदनी अमल हो, चाहे वो माली अमल हो, उस अमल से मुर्दों को नफा पहुंचाना, इसको ईसाले सवाब कहा जाता है। हम अहल सुन्नत वल जमात ईसाले सवाब के कायल हैं और हम इस बात के कायल हैं कि हम अपने प्यारों को जब इसके जरिए से, दुआ के जरिए से, सदका और खैरात के जरिए से, हज के जरिए से, उम्रा के जरिए से, कुरान की तिलावत के जरिए से याद करते हैं और उनको सवाब पहुंचाते हैं, तो ये सवाब उन तक पहुंचता है, ये सवाब उन तक पहुंचता है। इसकी दलील कुरान पाक में है कि हमारी दुआएं किस तरह हमारे मरहूमीन तक पहुंचती हैं। अल्लाह ने खुद कुरान पाक में दुआ करने का हुक्म दिया है। क्या इरशाद फरमाया, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, के औलाद को हुक्म दिया गया कि औलाद अपने माँ बाप के लिए अल्लाह से यूं दुआ करे, रब्बिरहमहुमा, ऐ हमारे रब हमारे वालिदैन पर रहमतें नाजिल फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे इन्होंने बचपन में पाल पोस कर हमें जवान किया, बड़ा किया, ऐ अल्लाह तू इन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। तो हमें दुआ का हुक्म दिया गया। वो हमारे मरहूम वालिदैन, वो चाहे जिंदा हो चाहे मरहूम वफात पा चुके हों, हम उनके लिए ये दुआ करते रहें। ये अल्लाह का हुक्म है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब अल्लाह दुआ का हुक्म दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। जो औलाद अपने
والدین کے لیے، چاہے وہ زندہ ہوں وفات پا چکے ہوں، اس طرح دعا کریں، اے اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پال پوس کر جوان اور بڑا کیا، اے اللہ تو ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو ایک یہ قرآن میں دعا بتائی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے رب میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور جو کوئی گھر میں داخل ہو، ایمان والا مرد ایمان والی عورت، تمام کے تمام، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ وفات پا چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بھی زندوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جس کو ہم اپنی ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں، ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور تمام ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما۔ تو اس تمام ایمان والوں میں مردے بھی شامل ہیں اور زندہ بھی شامل ہیں۔ تو قرآن نے یہ دعائیں ہمیں بتلائی ہیں۔ اسی طرح سورہ محمد میں اللہ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے میرے پیارے نبی جی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے میرے پیارے نبی جی آپ تمام ایمان والوں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، دعائیں استغفار کریں۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری دعائیں زندوں کے حق میں اور مردوں کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، تبھی تو اللہ قرآن پاک میں اس کا حکم دے رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو بعد میں ایمان لائے اور پہلے جو ایمان والے گزر چکے، ان کے لیے یوں دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا کر دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو کتنی زبردست دعائیں اللہ نے قرآن پاک میں بتائیں کہ ہم اپنے زندوں کے لیے بھی اور اپنے پیارے مرحومین کے لیے بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے کیا دعا مانگتے ہیں؟ سورہ مومن میں آتا ہے، عرش کے اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں، ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اے اللہ ان تمام کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور جو ان میں سے نیکوکار، ان کے والدین، ان کی اولاد، ان کی بیویاں، اے اللہ تمام کو جنت میں داخل فرما دے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو یہ دعا سب کو شامل ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا ان کو پہنچتی ہے، وہ دعا ان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس لیے ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی آدمی اپنے مردوں کے لیے دعا مانگتا ہے، وَنَتَصَدَّقُ عَنْهُمْ، اور ان کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، وَنَحُجُّ عَنْهُمْ، اور ان کی طرف سے حج کرتا ہے، فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ، کیا یہ ثواب ان کو پہنچتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، جب تم اپنے پیاروں کے لیے دعا مانگتے ہو اور ان کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہو، ان کے لیے حج بدل کرتے ہو، یفرحون، وہ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی آدمی تحفہ لے کر خوش ہوتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی آدمی ہدیہ لے کر خوش ہوتا ہے، ایسے ہی وہ تم سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا دعا کرنا موجود ہے۔ ایک نہیں کئی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے جاتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی باری میرے پاس ہوتی تو آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ جاتے اور آپ جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے جاتے، اور وہاں جا کر آپ ان قبرستان والوں کو سلام کرتے، السلام علیکم یا دار قوم مومنین، اے مومنین تمہیں اللہ کا سلام ہو، میری طرف سے سلام ہو، اور پھر کہتے یغفر اللہ
اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے، تمہاری بھی مغفرت فرمائے. انا انشاءاللہ بکم لاحقون، ہم ان قریب تم سے ملنے والے ہیں. انتم سلفتم، تم پہلے گزر گئے. ونحن بالاثر، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. پھر آپ دعا مانگتے اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ جنت البقیع میں جتنے میرے پیارے مدفون ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیاروں کو دعاؤں میں یاد رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعاؤں کی ترغیب عطا فرمائی. تو معلوم ہوا ہماری دعا سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ نماز جنازہ، نماز اس کو نام دیا گیا، لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو کامل نماز رکوع اور سجدے والی ہوتی ہے. اس کو نماز کا نام صرف ایک رکن کی وجہ سے دیا گیا کہ بندہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ کامل نماز نہیں ہے، حقیقت میں یہ دعا ہے. نماز جنازہ حقیقت میں دعا ہے، اور دعا کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتلایا کہ جب بھی دعا مانگو تو ایسا نہیں کہ بس شروع ہو جاؤ اے اللہ میرا یہ کام بنا دے. طریقہ ہے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی جلالت شان بیان کرو، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. اور آپ نماز جنازہ میں دیکھتے ہیں یہی صورت ہوتی ہے. پہلی تکبیر کے بعد ثنا، اللہ کی تعریف، حمد و ثنا. دوسری تکبیر کے بعد درود شریف. یہ دعا کا طریقہ کہ جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے دعا معلق رہتی ہے. درود شریف پڑھنے سے اس دعا کو پر لگ جاتے اور اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر اپنی حاجت پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں. تو نماز جنازہ میں بھی ہمیں دعا کا طریقہ سکھلایا گیا کہ کس طریقے سے اللہ سے مانگنا ہے، اور اس کے لیے کتنا اہتمام کروایا گیا کہ عام دعا کے طریقے سے ہٹ کر ایک امام کو آگے کھڑا کیا گیا، پیچھے صفیں بنوائی گئی، اور حدیث میں فضیلت سنائی گئی کہ جس میت پر تین صفیں گواہی دے دیں اس کا نماز جنازہ پڑھ لیں، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے نماز جنازہ میں کہ 3 صفیں بنائی جائے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں طاق صفیں نہیں، حکم ہے 3 صفوں کا کہ اگر 3 صفیں پوری ہوں تو اس کے بعد طاق کی رعایت کرنا ضروری نہیں ہے. اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو طاق کہا جاتا ہے یہ اس فضیلت کو، اس حدیث والی فضیلت کو کہ جس بندے پر 3 صفیں گواہی دے دے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے اگر بندے تھوڑے ہوں تو 1 صف نہ بنائے، 3 صفیں بنا لے تاکہ مردے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز جنازہ کا طریقہ بتایا اور بتلایا کہ اپنے مردے کو یوں ہی دفن نہیں کرنا، بلکہ یہ نماز جنازہ پڑھ کر اس انداز سے عزت اور احترام کے ساتھ اس کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. تو نماز جنازہ اسی لیے ہے، دعا ہے، اسی لیے ہے کہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول ہوتی ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم عطا فرمایا. یہ نہیں کہ وہ بندہ مر گیا تو اب اس کو کوئی ثواب نہیں پہنچ سکتا، کوئی دعا نہیں پہنچ سکتی، جو ہاتھ سے کیے گا وہی اس کو ملے گا. نہیں میرے بھائیوں، ہماری کی ہوئی دعا اس کو پہنچتی ہے، ہمارا کیا ہوا صدقہ اس کو پہنچتا ہے. حدیث سنا دوں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ان ابی مات، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، وترک مالا، انہوں نے بڑا مال چھوڑا، لیکن فلم یوسا، انہوں نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی کہ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کر دو، اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کر دو. انہوں نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی. کیا میں اپنی طرف سے خود ہی ان کے مال میں سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اس کا نفع پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں اس کا نفع اس کو پہنچے گا. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میری والدہ فوت ہو گئی، میں سفر پر تھا، گھر میں نہیں تھا. جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ ان امی توفیت، میری والدہ فوت ہو گئی، وانا غائب عنہا، میں گھر میں نہیں تھا، سفر پر تھا. اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ صدقہ اور خیرات ان کو پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں اگر تو اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرے گا تو یہ ثواب ان کو پہنچے گا. اس کو کہتے ہیں مالی عبادت، کہ مالی عبادت کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے مرحومین کو پہنچاتے ہیں. بلکہ یہاں ایک کافر کا واقعہ سنا دوں. عاص بن وائل جو کافر تھا اور اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے غلیظ اور گندے لفظ استعمال کیے. جب آپ کے بیٹے فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ
یہ نبی ابتر ہو گئے، نعوذ باللہ ان کی نسل ختم ہو گئی، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے نبی، آپ اس کے اعتراض اور باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، اور آپ کا ذکر میں اتنا بلند کر دوں گا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جس آذان میں، جس کلمے میں، جس نماز میں میرا ذکر ہوگا، اے میرے نبی آپ کا بھی ساتھ ذکر ہوگا، تو آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ وہ عاص بن وائل، وہ جب مرنے سے پہلے اس نے ایک وصیت کی، اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا میرے مرنے کے بعد 100 غلاموں کو میری طرف سے آزاد کر دینا۔ کفر کی حالت میں مر گیا، اس کے دونوں بیٹے مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ باپ نے وصیت کی تھی 100 غلام آزاد کرنے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے کہا میں تو ابا کی وصیت کو پورا کروں گا، اس نے 50 غلام آزاد کر دیے۔ جب دوسرے نے دیکھا تو اس نے کہا میں بھی ابا کی وصیت کو پورا کروں گا، اس نے بھی 50 غلام آزاد کر دیے، 100 غلام آزاد ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ، ہم نے اپنے ابا کی طرف سے جو کافر تھا کفر کی حالت میں مرا 100 غلام آزاد کر دی، انہوں نے وصیت کی تھی، کیا اس کا نفع ان کو پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارے باپ اسلام میں ہوتے، مسلمان ہوتے، اور تم پھر ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کرتے یا ان کی طرف سے صدقہ دیتے تو ضرور ان کو اس کا نفع پہنچتا، لیکن چونکہ وہ اسلام کی حالت میں نہیں مرا، کفر کی حالت میں مرا، لہذا تم ان کی طرف سے جتنی نیکیاں کرو وہ نفع ان کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے کہ جانے والا ایمان کے ساتھ گیا ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر گیا ہو، تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کا، ہماری دعاؤں کا، ہمارے صدقے اور خیرات کا، ہمارے حج کا اللہ اس کو ثواب ضرور پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تلاوت کا ثواب، ہم قرآن کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب ہماری میت کو پہنچے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو فلا تحبسوہ، اپنے گھر میں زیادہ دیر روک کر نہ رکھو، اسرعوا بہ، جلدی اس کو اپنی منزل میں، اپنی قبر میں لے کر چلو، اور جب اس کو قبر میں دفن کر چکو تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع پڑھو اور سورہ بقرہ کا آخر پڑھو۔ کیوں؟ اس پڑھنے سے، اس تلاوت سے اس میت کو فائدہ پہنچتا ہے، اس میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو ہمارے قرآن کی تلاوت اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے، ہماری دعا اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے، ہمارا صدقہ اور خیرات اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے، اور ہمارا ان کی طرف سے کیا ہوا حج، اگر ان پر حج فرض تھا اور وہ نہیں کر گئے اور دنیا سے اسی حال میں چلے گئے، تو پھر اگر ان کی طرف سے حج کیا جائے گا تو حج کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو پہنچائیں گے۔ اس پر ایک واقعہ بھی سناتا ہوں، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے محدث حضرت شیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ، ریاض الراحین کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، جو میرے گھر سے بہت دور تھی، تو میں جب راستے میں گیا تو راستے میں تھوڑی تھکاوٹ ہوئی، تو ایک قبرستان راستے میں آتا تھا، وہاں ایک قبر کے پاس میں بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھا تو مجھے نیند آ گئی، نیند میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ یہ ساری قبر والے جتنے مردے ہیں اپنی قبروں سے باہر نکل آئے ہیں، اور سب کے سفید لباس، خوبصورت لباس ہے، اور ان کے پاس تھوڑی دیر بعد فرشتے آئے، اور فرشتوں کے ہاتھ میں ٹرے تھی اور اس میں نور ہی نور تھا، اور وہ اس کے اوپر رومال لپٹا ہوا تھا، سب کو وہ ٹرے پکڑا رہے تھے۔ ایک نوجوان ایسا تھا جس کے میلے کپڑے تھے، اور وہ ایک جگہ آ کر بیٹھ گیا اور غمگین حالت میں بیٹھا رہا۔ جب سب لوگ قبروں میں چلے گئے تو وہ بھی اپنی قبر میں جانے لگا، تو میں نے اس کو روک لیا، میں نے کہا نوجوان سارے خوش نظر آ رہے ہیں، تو اتنی غمگین حالت میں کیوں ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ میرا کوئی پیچھے یاد کرنے والا نہیں ہے، میرا کوئی پیچھے دعا کرنے والا نہیں۔ ایک ماں تھی، باپ پہلے فوت ہو گیا، ایک ماں تھی جس نے نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی، بھول گئی کہ اس کا کوئی بیٹا بھی تھا جس کے لیے اس نے دعا کرنی تھی، جس کے لیے اس نے ایصال ثواب کرنا تھا۔ وہ بزرگ ان سے کہنے لگے کہ تمہاری ماں کہاں رہتی ہے، اس کا محلہ، اس کا ایڈریس، عطا پتہ بتاؤ۔ تو اس نے بتایا کہ فلاں جگہ محلہ، فلاں جگہ اس کا گھر۔ تو حضرت فرماتے ہیں صبح کی میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کرتے ہوئے اس گھر پر پہنچ گیا، دروازے پر دستک دی اور کہا کہ میں جو ہے فلاں ہوں، اور میں فلاں کا پیغام
لے کر آیا ہوں تو اس کی والدہ نے پردے میں میرے ساتھ گفتگو کی اور میں نے اس کو جب پوری روزات سنائی، پورا اپنا خواب سنایا تو وہ رونے لگی. وہ کہنے لگی واقعتاً اسی طرح بات ہے. وہ بیٹا جس کے لیے میری گود محلہ بنی، جس کے لیے میری چھاتیاں نہر بنی، ہاں میں نے اس بیٹے کو بھلا دیا. اپنی زندگی میں مگن ہو گئی. پھر کہنے لگی اے بزرگ تو نے بہت بھلا کیا، مجھے اپنے بیٹی کی یاد کروائی. اب میں مرتے دم تک اس کے لیے دعا بھی کرتی رہوں گی اور ایصال ثواب بھی کرتی رہوں گی. پھر کہا کہ میرے پاس یہ 1000 درہم ہے، یہ آپ لے لیجئے اور یہ اس کی طرف سے آپ صدقہ کر دیجئے، جو اچھا کام آپ کو لگے اس میں لگا دیجئے. حضرت فرماتے ہیں 1000 درہم میں نے اس سے لیے اور پھر کسی نیک جگہ میں خرچ کیے. پھر ایک دفعہ اسی طرح میں جامع مسجد میں نماز پڑھنے گیا، اسی قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کر مجھے نیند آ گئی، سو گیا. پھر خواب میں دیکھا وہی منظر کہ قبر والے قبروں سے باہر نکلے، لیکن اب کی بار وہ نوجوان بھی سفید چٹے کپڑوں میں باہر نکلا اور بڑا خوبصورت ہنستا ہوا میرے پاس آ کر کہنے لگا چچا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے بھی ہدیے کا انتظام کروا دیا. کہ میری ماں کو جا کر بتایا اور میرے لیے بھی اب ہدیے کا انتظام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا اور میرے لیے بھی ہدیے اور تحفے کا انتظام ہو گیا. تو خواب حجت اور دلیل نہیں ہوتے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر قرآن اور حدیث سے کوئی بات ثابت ہو پھر اس پر خواب آ جائے تو وہ خواب بشارت ہوتے ہیں، خوشخبری ہوتے ہیں. تو یہ خواب بشارت اور خوشخبری ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ ان کو پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ خوش بھی ہوتے ہیں. اور حدیث میں اسی طرح آتا ہے کہ جو اپنے پیارے مرحوم کے لیے اپنے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، جہنم کی آگ سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے. حضرت شیخ ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث میں نے پڑھی تو میں نے اپنی بیوی کے لیے بھی 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا اور اس کو بخش دیا، اور میں نے اپنے لیے کئی ذخیرے 70,000 کے پڑھ کے اپنے لیے رکھ لیے. کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک نوجوان تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے. کشف کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی اپنے بندے پر غیب کے حالات منکشف کر دیتے ہیں، آخرت کی کوئی صورت اس کو دکھا دیتے ہیں، جنت جہنم دکھا دیتے ہیں کبھی کسی پر، تو اس کو کشف کہتے ہیں. فرمایا اس نوجوان کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے. کہتے ہیں میں یقین نہیں کرتا تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے. ایک دن میں نے اس کو کھانے پر بلا لیا. جب کھانا کھا رہا تھا اچانک اس کی چیخ نکلی اور چیخ مار کر کہنے لگا ہائے میری ماں دوزخ کی آگ میں جل رہی ہے، ہائے میری ماں دوزخ کی آگ میں جل رہی ہے. جب اس نے یہ لفظ کہا تو میں نے فوراً جو دل میں نیت کر لی کہ میں نے جو 70,000 مرتبہ اپنے لیے کلمہ پڑھ رکھا تھا میں نے فوراً چپ کے اس کو بھی نہیں بتایا. اللہ اور میرے درمیان اس کا معاملہ تھا. میں نے چپ کے نیت کر لی کہ اللہ جو میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کا ثواب میں اس کی ماں کو بخشتا ہوں، اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. بس اتنا کہنا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہی نوجوان مسکرا کر کہنے لگا شکر ہے میری ماں کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے نجات دے دی، شکر ہے میری ماں کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دی. کہتے ہیں اس واقعے سے مجھے 2 فائدے ہوئے. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ مجھے اس حدیث کا جو پہلے یقین تھا اس پر یقین اور زیادہ ہو گیا اور تجربے سے بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی اس طرح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرحوم کو جہنم کی آگ سے بچا دیتے ہیں. اور دوسرا مجھے اس نوجوان کے کشف کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس کو جو کشف ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا، کیونکہ ساتھ حدیث بھی اٹیچ ہو گئی. تو اس سارے واقعات قرآن اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایصال ثواب حق ہے اور ہمارا کیا ہوا نیک عمل، کوئی بھی نفلی عمل، نفلی نماز ہو، نفلی روزہ ہو، نفلی حج ہو اور صدقہ اور خیرات ہو، عمرہ ہو، جو بھی ہم اپنے پیاروں اور مرحومین کے لیے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں اس کو قبول فرماتے ہیں اور ان تک اس کو پہنچاتے ہیں. لیکن ایصال ثواب کس طرح کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایصال ثواب کی جو شرعی حدود اور قیود ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایصال ثواب کیا جائے. اگر اس میں ہم اپنے آپ کو، اپنی رسم کو، اپنے برادری کے طریقوں کو شامل کریں گے تو ہماری غلط روش کی وجہ سے عمل ناقص ہو جائے گا، اور جب عمل ناقص ہو جائے گا تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکے گا. یہ نہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا، ثواب پہنچتا ہے، لیکن جب ہم اپنی طرف سے اس کے اندر قیدیں لگا دیتے ہیں، اپنی طرف سے اس میں زیادتیاں کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے افراط اور تفریق کر لیتے ہیں تو وہی عمل ناقص ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں ایصال ثواب کرنا ہو تو ہم پوچھے علماء سے، مفتیان کرام سے کہ ہم اپنے مرحوم کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں
दुनिया में नामो नमूद नहीं दिखाना चाहते कि इसने अपने मरहूम के लिए बड़ा किया, नहीं, हम अपने मरहूम को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हमारी हालत ये होती है कि मरने के बाद भी हम अपने मरहूम को कम देखते हैं, अपनी नाक ज्यादा देखते हैं। हमें इस मौका पर यह देखना चाहिए कि हमारे मरहूम को किस चीज से फायदा होगा। याद रखिए, अल्लाह के नबी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, किसी आलिम और मुफ्ती को पीछे कर दो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी मर जाता है, उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, मगर सदका जारिया, ये इसका सवाब उसको पहुंचता रहता है। सदका जारिया किसे कहते हैं? सदका जारिया से कहते हैं कि अपने मरहूम के लिए कोई पायदार चीज आप अल्लाह के रास्ते में दे दो, मस्जिद के नाम पर, मदरसा के नाम पर, या किसी गरीब को आप दे दो, जब तक वो चीज इस्तेमाल होती रहेगी उसका सवाब रोजाना की बुनियाद पर आपके मरहूम को पहुंचता रहेगा। हम तो अपने मरहूम को रस्मों की वजह से तीजे को याद करते हैं, जुमरातों को याद करते हैं, या 40वें को याद कर लिया, या साल के बाद बरसी मना ली। ये मरहूम के साथ नाइंसाफी है, मरहूम के साथ जुल्म है। अपने मरहूम को रोज याद रखना चाहिए, रोज उनके लिए दुआ करनी चाहिए। ये दिनों को हमने अपनी तरफ से खास कर लिया ईसाले सवाब के लिए। न कुरान ने कोई दिन तय किया है, न हदीस ने कोई दिन तय किया है कि उस दिन करोगे तो सवाब पहुंचेगा। मुर्दा हमारा प्यारा वो हाथ पांव मार रहा होता है पहले दिन से ही कब्र में दाखिल होने के बाद, और हम कहते हैं नहीं भाई हम आपको तीसरे दिन ही याद करेंगे, नहीं भाई अभी हफ्ता पड़ा है हम आपको जुमरात को ही याद करेंगे, अभी 40वां बाकी है फिर याद करेंगे, पूरा साल नहीं उसको याद करेंगे, जब उसकी तारीख आएगी फिर आपकी बरसी बनाकर हम दुनिया में अपना नाम दर्ज करा देंगे कि देखिए हमने अपने मरहूम का कितना ख्याल रखा। मेरे भाइयों, ये उनके हुकूक की हक तलफी है, ये उनके ऊपर जुल्म है। अपने मरहूम को रोजाना की बुनियाद पर याद रखना चाहिए। उनके लिए ऐसी कोई चीज सवाब के नाम पर छोड़ दो कि आप उनको याद करो या न करो, वो चीज उसका सवाब रोजाना की बुनियाद पर उनको पहुंचता रहे। ये आपके मरहूम का आपके ऊपर हक है। हजरत मुफ्ती शफी साहब फरमाते हैं, मेरे वालिद साहब फौत होने लगे, मुफ्ती आदम पाकिस्तान कहने लगे मेरे वालिद साहब फौत होने लगे, तो मुझे कहा शफी एक नसीहत करता हूं, सारे लोग ही मरने के बाद तीसरे चौथे दिन भूल ही जाते हैं, अपने कामों में मगन हो जाते हैं, लेकिन तुम मुझे जल्दी ना भूलना। भूल तो तुम भी जाओगे, दुनिया की जो है वो रंग ही ऐसा है कि यहाँ लगकर बंदा भूल जाता है। फरमाया मुझे जल्दी ना भूलना। हजरत मुफ्ती शफी साहब फरमाते हैं, मुझे वालिद साहब की नसीहत याद है, आज मुझे 80 साल गुजर चुके हैं, 80 साल गुजर चुके हैं, 80 साल की उम्र में हूं, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि मैं अपने वालिद के लिए इसाले सवाब न करूं। रोजाना की बुनियाद पर जो सूरतें आपको याद है, अल्लाह ने इसाले सवाब को इतना खास किया, हमने तो इसाले सवाब को बड़े एहतिमाम के साथ जोड़ लिया कि जब तक पूरे इलाके को पूछेंगे नहीं, जब तक खाने का निजाम नहीं होगा, जब तक इतने हजरात नहीं आएंगे, उस वक्त तक शायद हमारे मरहूम को सवाब नहीं पहुंचेगा। जब तक मौलवी साहब दुआ नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक सवाब नहीं पहुंचेगा। याद रखिए, इसाले सवाब के लिए मौलवी साहब की भी कोई कैद नहीं है, कोई बड़े एहतमाम की कैद नहीं है। अल्लाह ने इसको इतना आसान कर दिया कि आप रोजाना की बुनियाद पर एक दफा सूरह यासीन पढ़ लो, 10 कुरानों का सवाब आपके मरहूम को पहुंच जाएगा। आप एक दफा सूरह अल-हाकुमुत तकासुर पढ़ लो, 1000 आयतों का सवाब पहुंच जाएगा। एक दफा इज़ा ज़ुल्ज़िला पढ़ लो, 1/4 कुरान का सवाब मिल जाएगा। एक दफा पढ़ लो कुल हुवल्लाहु अहद, तो 1/3 कुरान का सवाब मिल जाएगा। 3 बार पढ़ोगे तो आपके मरहूम को पूरे कुरान का सवाब पहुंच जाएगा। आप दिल ही दिल में नियत करोगे, चुपके से कहोगे अल्लाह जो मैंने पढ़ा इसका सवाब फलां को पहुंचे, अल्लाह उसको पहुंचा देंगे और उसको खुश भी कर देंगे। इसलिए अपने मरहूमीन को दुआओं में हमेशा याद रखना, हर रोज याद रखना, और उनकी इस तरफ से सदका और खैरात करना, उनके लिए सदका जारिया का एहतिमाम करना, ये हमारे मरहूमीन का हमारे ऊपर हक है। आज अगर हम अपने मरहूमों को याद रखेंगे तो कल कोई हमें भी याद रखने वाला होगा। आज अगर हमने अपने प्यारों को भुला दिया, फिर याद रखिए हमारी कब्र पर भी कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं आएगा। कब्रें जो है वो गिर जाएंगी और जमीन बोस हो जाएंगी, लेकिन कोई उनकी देखभाल करने के लिए भी नहीं आएगा। अगर हमने अपने प्यारों को ईसाले सवाब के साथ, दुआ के साथ, सदका और खैरात के साथ याद न रखा, इसलिए अपनी रविश यहीं से बनाकर जाएं, अपनी औलाद की तरबियत यहीं से करके जाएं, तो इंशाअल्लाह हमारे पीछे भी तोहफे और तहाइफ सवाब की शक्ल में पहुंचते रहेंगे और अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाते रहेंगे। इसलिए एक तो ये सूरत हो, दूसरी सूरत हम सिर्फ दूसरों के मोहताज बनकर न रहें, बल्कि अल्लाह ने हमें जिंदगी दी इस तौर पर जिंदगी गुजारना कि ठीक है जी मर जाएंगे तो पीछे हमारे जो है वो इतने खत्म पढ़ा दिए गए, इतनी मरतबा कलमा पढ़ा दिए गए तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। नहीं मेरे भाइयों, दूसरों के मोहताज न बने। अल्लाह ने जिंदगी दी है, ये जिंदगी आपके पास गनीमत है। इस जिंदगी को
اس طرح گزار کر جائیں کہ کسی اور کی محتاجگی کی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے، آپ خود اتنے اعمال کر کے جائیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قبر تمہارے عمل کا صندوق ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ قبر تمہارے عمل کا کیا ہے؟ صندوق ہے، کہ جتنے تم عمل کر رہے ہو یہ تمہاری قبر میں جمع ہو رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے چاروں طرف سے عذاب اس کے اوپر آتا ہے لپک کر، لیکن اس کا صدقہ جو اس کی قبر میں پہلے پہنچ چکا ہے، اس کی نماز جو اس کی قبر میں پہلے پہنچ چکی ہے، اس کی زکوٰۃ جو اس کی قبر میں پہلے پہنچ چکی ہے، وہ آگے بڑھ کر اس عذاب کو پیچھے ہٹا دیتی ہے۔ وہ چاروں طرف سے آیا ہوا عذاب، صدقہ، قرآن کی تلاوت اور زکوٰۃ اور حج اس کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ نیک اعمال آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ، قبر کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس لیے جو زندگی اللہ نے تھوڑی سی عطا کی ہے، اس زندگی کو ہم غنیمت جانیں اور نیک اعمال کا توشہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نیک اعمال کا بہت سارا توشہ اکٹھا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔